رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بات آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جائے۔ ایک انچ فاطمہ گیٹ لگا دو، خالی ثاقب بیٹھے گا اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ کیا ثاقب؟ اب میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب گئے کسی گاؤں میں کھیڑے میں بیان کرنے کے لیے، اور انہوں نے پورا مطلب بتایا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ کو دن میں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر کے کچھ کھانا نہیں پینا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو دن کے اندر نہیں کرنا ہے، اس طرح کی کامیں، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، عورتوں سے ملنا نہیں ہے، جمع نہیں کرنا ہے، یہ باتیں انہوں نے بتائی، اور یہ نہیں بتایا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کا معنی کیا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا، گاؤں کھیڑے کے لوگوں نے، کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں کھانا پینا نہیں ہے، کون ہے یہ رمضان، کون ہے رمضان؟ اب حضرت تو بیان کر کے چلے گئے، لیکن شام کے وقت میں یہ لوگ اپنے گاؤں کے دروازے کے پاس میں، جہاں پر سے انٹری ہوتی ہے گاؤں کی، وہاں پہ کھڑے ہو گئے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے کہ کوئی رمضان آنے والا ہے، ہم اس کو مار کے آج ختم کر دیں گے تاکہ ہمیں بھوکا پیاسا نہ رہنا پڑے۔ ایک صاحب گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آ رہے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہی رمضان ہوگا، اس کو پکڑ کر کے ان لوگوں نے پیٹ دیا۔ بعد میں حضرت کو معلوم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی رمضان ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں مومنوں پر، اور اس ایک مہینے کے روزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار فضیلتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہر بات کو سمجھنا اور ہر بات کو اچھے سے سمجھانا ضروری ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کے بہت سارے وجوہات بیان کیے ہیں، چند ایک وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کے وزن پر ہے، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، تراویح ہے، صدقات و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام کامیں جو لوگ کرتے ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس کو رمضان کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا کام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اللہ کا گھر کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں پورا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو رمضان سے مشتق ہے، یہ رمضان سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے موسم خریف کی بارش۔ موسم خریف کی بارش ہوتی ہے جس سے زمین وغیرہ بالکل دھل جاتی ہے، اور اسی طرح رمضان کے آنے کی وجہ سے رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ رمز سے نکلا ہے، رمز کے معنی ہوتا ہے جلا دینا، چونکہ یہ تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے، یعنی تمام گناہوں کو مٹا دینے والا، جلا دینے والا۔ کنز العمال کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 217 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ دوستو، اس مبارک مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں لوگوں کے گناہ نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ وہ کام کیجئے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، نیک کام کی کثرت کیجئے۔ جاؤ چلے جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ وہ کام کیجئے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کو خوش کرنے والا ہو، ہرگز وہ کام نہ کیجئے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام اپنے بستر سمیٹ کر کے رکھ دیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں سونا نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی نیند کے لیے، آپ کا جسم تھک جائے گا، لیکن یاد رکھیے آنکھیں یہاں سونے کے لیے ترس جائیں گی، لیکن قبر میں آرام کی نیند آپ کو آئے گی۔ آپ اس مہینے میں
تھک جائیں گے عبادت کر کے، لیکن آپ کو قبر میں آرام اور چین مل جائے گا۔ یہاں آنکھوں کی نیند خراب کر دیجئے، اپنے جسم کو بوجھل کر دیجئے، تھکا دیجئے اپنے آپ کو، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو آرام ملنے والا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس مبارک مہینے میں اعمال کا وزن 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے اسی طرح اس کے گناہ کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہمیں جہاں نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے، وہیں پہ ہمیں گناہوں سے بھی بچتے ہوئے رہنا ہے۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھا اور صرف بھوکے رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ روزہ رکھ کر کے نماز چھوڑتے رہیں، آپ روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتے رہیں، آپ روزہ رکھ کر کے غیبت کرتے رہیں، آپ روزہ رکھ کر کے برے اعمال کرتے رہیں، تو پھر اس روزے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں تو اس طرح رکھیں کہ اپنے تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک اور روزے کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں اور جو کچھ آپ پوچھیں گے، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اپنے مسائل پوچھئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ آسان لفظوں میں بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔